اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر موسم کا لطف لے رہے تھے کہ اس کی نظر اچانک محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کا حسن و جمال کا سہرسہ چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، یہ خط جا کر فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کو دے اور اس کا جواب بھی لے آنا۔ تو فیروز کہنے لگا کہ بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا اور خط کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کا سامان تیار کر لیا۔ رات گھر میں گزری اور پھر صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہو گیا تو بادشاہ چھپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں کیسے آئے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کی اس طرح سے آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر فیروز کا مالک ہوں۔ تو فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں۔ شیر کتنا بھی بھوکا ہو لیکن وہ مرا ہوا گوشت نہیں کھاتا۔ بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آ گیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے بادشاہ کی نال پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ کی گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز وہ دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کی استعمال کے کچھ کپڑے خرید لیے اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو آپ کے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہاں سے لائے ہو اتنے انعام؟ تو فیروز نے کہا، بادشاہ نے مجھے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے پہن کر تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ بیوی بولی، جیسے آپ چاہو۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ فیروز اپنی بیوی کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس لے آیا۔ اور پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتا دیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا، اگر آپ چاہو تو کر لو پیش، لیکن میرے ذمے اب اس کا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم اور دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ پھولوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، فیروز تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب،
جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ اس نے باغ تمہارے حوالے اسی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب باغ میں نے کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں نے باغ میں دیکھا تو وہاں شیر کے پنجوں کے نشان تھے۔ مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف آیا تھا، لیکن وہ وہاں نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ واپس لایا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کی راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے، اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ کرو۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انوویٹو ریڈرز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ دوستو۔